بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک سنگمیر اور نہایت دورس اثرات کا حامل فیصلہ ہے۔ بظاہر یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ فیصلہ ہے اور اس کے نتیجے میں ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت پاکستان تحریک انصاف سمیش ہو گئی ہے، انتخابات سے باہر ہو گئی ہے، اس کا انتخابی نشان چھن چکا ہے اور بقول ان کے لائر لطیف کوسہ صاحب کے کہ ان سے تو فیلڈ ہی چھین لیا گیا ہے بجائے کہ لیول پلینگ فیلڈ انہیں دیا جاتا۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی تبصرے کیے جا رہے ہیں ان میں جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب اور جو بینچ کے دیگر ممبران ہیں ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں انتہائی غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی ہے۔ ہمارے جو اینکرز ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے بھی جتنے تبصرے کیے ہیں اس فیصلے کے بارے میں، میرے خیال میں وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں، قانون کے تناظر سے نہیں ہیں، بلکہ ہوا کے تناظر سے ہیں کہ ہوا کس رخ پہ چل رہی ہے۔ اور ہوا چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے عوامی رائے، تو اپنے لائک بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے قانونی جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز کر کے صرف سیاسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں میں آگے آپ کو ایک ویڈیو کا بھی حوالہ دوں گا، لیکن یہاں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں موجودہ صورتحال سے ہٹ کے مستقبل کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے میرے خیال میں جس میں مستقبل میں پاکستان میں جو سیاسی خاندانی جو سیاست چلی آ رہی ہے ہمارے ملک میں اور کچھ مخصوص خاندانوں کی حکمرانی ہے ملک میں، اس کی بے خونی کی پہلے اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہیں انتخابات کا اور جمہوریت کا پابند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا رہنما یا کارکن، خواہ اس کی جتنی بڑی قربانیاں ہوں، جتنا لمبا عرصہ اس نے کسی پارٹی میں گزارا ہو، جتنا نظریاتی رکن ہو، وہ جب بھی کبھی اپنی ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتا ہے پارٹی کی عادت کے خلاف یا پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف، تو اسے فوراً سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے اور پھر تھوڑے عرصے میں اسے پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے الزامات لگا کر۔ لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے ملک میں ایک نئی جمہوری جہت متعارف کرائی ہے اور مستقبل میں اب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک تو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد بہت یقینی ہو گیا ہے کہ ہر پارٹی کرے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ ایک مثال بن چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی کارکن کو کھڑے کھڑے پارٹی سے باہر نہیں نکال دیا جائے گا۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پارٹی قائد جس کارکن سے یا رہنما سے ناراض ہو اس کو کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے، کوئی کسی کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی کئی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اس جو فیصلہ ہے اس کے تناظر میں اب مستقبل میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بہت امکانات ہیں کہ اگر کسی سیاسی رہنما کو یا سیاسی پارٹی کو اپنی قیادت سے یا اپنی پارٹی کے پالیسیوں سے اختلافات کی بنیاد پر نکالا گیا تو یقیناً وہ عدالت سے رجوع کرے گا اور وہ اپنی قربانیاں اور جو اپنی محنت ہے پارٹی کے لیے جو اس نے کی ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنی ممبرشپ بحال کرے گا۔ اور یہ اہم بات ہے کہ آپ پارٹی کے اندر رہ کر جس قدر جمہوریت کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، عوامی بہتری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، وہ پارٹی سے باہر آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جمہوری سلسلہ چل نکلا تو یقینی بات ہے پاکستان میں ایک مستحکم اور جو حقیقی جمہوریت ہے اس کی حکمرانی کا عمل شروع ہوگا۔ جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ میں اس سلسلے میں زیادہ تو تبصرہ نہیں کرتا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو میرے پاس آیا، میں آپ کے ملاحظے کے لیے یہ پیش کرتا ہوں۔ اب آپ خود یہ کلپ دے کر آپ فیصلہ کریں کہ جو سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو فیصلہ کیا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا اور اس کی بنیاد قانونی تھی یا سیاسی تھی۔ آپ
چلے گئے اسٹریٹ اوے سمبل پہ جی وہ الیکشن سے اٹھے گا نا بات. جہاں تک میرا اگر آپ الیکشن صحیح ہے تو سمبل وغیرہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے, اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی. انہوں نے کہا ارریگولر میں کرائے لیکن ارریگولر نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. آپ ہمیں کم از کم موٹی موٹی اس کی جو الیکشن میں جو باتیں ہوتی وہ تو ہمیں دکھا دیں کہ جی ہم نے موقع دیا سب کو, ہمارے پاس لوگ آئے, اتنے لوگوں نے نامینیشن پیپر فائل کیا, اتنے ووٹ ان کو پڑے اور اتنے ووٹ ان کو. ہم یہ بیٹھ کر کے گنیں گے نہیں ووٹس, مگر کچھ تو آپ ہمیں پیش کر دیں نا. The available records submitted by PTI hearing before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. اور اکبر احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے صرف 2018 میں. You have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ٹھیک ہے سر, if I can't show تو آپ assume کریے گا کہ he is a member. I have no issue with that. مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹ کھولیں الیکشن ہو. کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. فیس کتنی؟ 50,000. 50,000 جی. ہاں 50,000. دیکھیے آپ 80,000 وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے. اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی, آپ کے شیڈیول میں یہ کہہ رہے ہیں کیش جمع کیے, کیش میں لیے. کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کیسے؟ کیش میں کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے. کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا, بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. بینک کر چکی کیسے ہم نے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے نا, تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا مجھے یہ. مطلب یہ اگر فرض کیجیے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ اگر آپ بغیر لا کو دیکھے فیصلے کریں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں, جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے, وہ ہے ہی نہیں اس میں. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. I take the blame for it, sir. I take the blame for not filing those documents in time. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ ہم مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتے نہیں. Where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? لیٹر نہیں سر, وہ نیوز میں آیا تھا. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. کوئی نوٹ ہو جائے گا نا, I'll hereby nominate. یہ آپ بس کہہ رہے ہیں نا. جی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کاغذ کچھ نہیں ہے نا. جی دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا کہیں گے, سلیکشن ہو گیا, کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے, آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی, مگر انہیں بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں نا, کوئی اسی کی اٹھاتی بات. کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن؟ مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو کرو کرو, باب کرا دو. کیوں نہیں کیا؟ آجو بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن, دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں, وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں, وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ, چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے. اپنے لیے آپ دیکھیں, یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.